پاکستان اور بھارت دو جوہری ہمسائے جو مسلسل اپنے ایٹمی ہتھیاروں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بھارت نے ایٹمی ہتھیار کا پہلا تجربہ 1974 میں کیا تھا اور پھر مئی 1998 میں اس کے ایک اور تجربے کے جواب میں پاکستان نے بھی ایٹم بم کا تجربہ کیا۔ اب 1999 تک دونوں ملکوں کے پاس کم و بیش 8 جوہری ہتھیار تھے، لیکن 2009 تک ان کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 10 گنا بڑھ گئی۔ پاکستان کے پاس تقریباً 70 اور بھارت کے پاس تقریباً 80 جوہری ہتھیار آ گئے تھے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یا سپری کی تحقیق کے مطابق آج دیکھا جائے تو ایک دہائی کے مقابلے میں دونوں ملکوں کے پاس دگنے جوہری ہتھیار ہو چکے ہیں۔ 2009 کے مقابلے میں 2019 میں پاکستان کے پاس 150 سے 160 تک نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، جبکہ بھارت کے پاس 130 سے تقریباً 140۔ اب بھارت کے پاس زمین، فضا اور پانی تینوں سے ہی ایٹمی حملے کرنے کی صلاحیت ہے، جبکہ پاکستان کے پاس زیادہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایٹمی میزائل موجود ہیں، لیکن وہ فی الحال سمندر سے حملہ کرنے والے کروز میزائلز پر ابھی کام کر رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت مذاکرات کی میز پہ نہیں آ رہے، لیکن دونوں ہی مستقل اپنے جوہری ہتھیاروں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال خطے کے امن کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم سے، جو اس وقت باسٹن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ پہلے تو چیزوں کو تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ ہم پرسپیکٹو میں دیکھ سکیں کہ جس تناسب کی بات ہو رہی ہے وہ تناسب کیا معنی رکھتا ہے۔ 10 سال میں دگنے ہو گئے پاکستان اور بھارت کے جوہری ہتھیار، یہ عرصہ کم ہے یا زیادہ؟ اور پھر جوہری ہتھیاروں کی یہ جو تعداد ہے، کیا یہ بہت زیادہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے، دنیا کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تو ایک دو چاہیے ہوتے ہیں، پھر آپ کے پاس 100 یا 70 ہوں یا 80 ہوں، وہ تو صرف تڑی کی سیاست رہ جاتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر 100 آپ کے پاس جوہری ہتھیار ہیں تو آپ 100 استعمال کر دیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے بیلنس آف پاور کا، اور جو ہتھیار بنانے والے، بیچنے والے، جو ان کی اکانومی اس سے جو جڑی ہوئی ہے ان ملکوں میں بھی اور دنیا میں بھی، یہ ایک طرح سے سگنلنگ کی سیاست ہے۔ ہتھیار گننے سے یہ نہیں ہے کہ اگر میرے پاس 5 زیادہ جوہری ہتھیار ہیں آپ سے تو میں جیت گیا اور آپ ہار گئے۔ تو یہ مسئلہ تو بہت تشویشناک ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ڈبل ہو گئے، مسئلہ یہ ہے کہ تمام دنیا میں، صرف بھارت اور پاکستان نہیں، نارتھ کوریا میں دیکھ لیں آپ، امریکہ کی تڑیاں دیکھ لیں آپ، ایران میں دیکھ لیں، تمام دنیا میں اس وقت ایک کیفیت یہ ہے کہ یار کوئی بڑی جنگ ہونے والی ہے، تیار ہو کے بیٹھے۔ اور جتنے عرصے کے اندر انہوں نے اپنے ہتھیاروں کو اتنا گرو کیا ہے، وہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ لگتا ہے کہ 10 سال کا عرصہ ایک لاجیکل ٹائم فریم ہے جس میں آپ مزید اتنے ہتھیار بنا سکتے ہیں، یا اس کو ہم ایک ویپنز ریس کہہ سکتے ہیں کہ بہت تیزی سے بڑھے ہیں یہ؟ نہیں، ویپنز ریس ہے، اور یہ ریس جو ہے یہ ایک طرح سے اسٹریٹجک ہے، ایک طرح سے اس میں میرے خیال میں اتنی حیرت والی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اس میں کارنامہ نہیں ہے کہ ڈبل ہو گیا۔ اگر حالات اچھے ہوتے تو یہ اسٹیبل رہتے۔ اگر دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتے تو یہ دونوں برابر جیسے تھے ویسے رہتے، اور تب بھی دونوں کے پاس صلاحیت ہوتی ہے ایک دوسرے کو تہس نہس کرنے کی۔ اب جب پاکستان اور بھارت کے جب جوہری ہتھیاروں کی بات ہوتی ہے تو ڈیٹرنس کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اس ڈر سے ہی روک دیا جائے یہ ہتھیار استعمال کرنے سے کہ دوسرے کے پاس بھی ہیں۔ لیکن کیا اس سے ملک محفوظ ہو جاتے ہیں، یا پھر چھوٹی سطح پہ لڑائی کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے، جس طرح کہ ہم نے پلوامہ اٹیک کے بعد دیکھی؟ جی، ایک طرح سے درست، لیکن ڈیٹرنس ایک طرح سے تو کامیاب رہی ہے۔ جوہری ہتھیار جو ہیں وہ صرف ایک بار استعمال کیے گئے جب امریکہ نے جاپان کے اوپر اس کو استعمال کیا۔ اس کے بعد ہم اگر دیکھیں تو ایویڈنس تو یہ کہتا ہے کہ ڈیٹرنس ہیز ورکڈ۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ بھی کہنا سچی بات ہے کہ ڈیٹرنس ہیز ورکڈ۔ دونوں جو ہیں اب تک جوہری ہتھیار کے حوالے سے بیان بازی اگر آپ ہٹا دیں تو بیسکلی ریسپانسبل اسٹیٹس ہیں۔ ان کے کئی بار کشیدگی ہوئی ہے لیکن دے ہیو ہیلڈ بیک، لیکن نعرے کی حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایسکلیشن ہو جاتی ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ جوہری ہتھیار ایک طرح سے کور دے دیتے ہیں چھوٹی اسکرمشز کا، لیکن میرے خیال میں جس وقت آپ وہ دیکھ رہے ہیں وہ ایک بڑی گیم کا حصہ اس طرح ہے کہ بھارت جو ہے ایک بڑی طاقت ہے، بھارت ایک اکنامک طاقت ہے، اور اس کا پارٹ آف دی اسٹریٹجی از کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں اکنامکلی اپنی فوجوں کو بڑھانا، اور اس طرح وہ ایک طرح سے کمزور پاکستان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ بھی فوج اور جوہری ہتھیاروں پہ خرچ کریں، جس کا نقصان پاکستان کو زیادہ ہے۔ اب بھارت کی نو فرسٹ یوز کی پالیسی ہے کہ وہ پہلے حملہ نہیں کرے گا، پاکستان نے ایسی پالیسی ڈکلیئر نہیں کی ہوئی، یہ کتنا معنی رکھتا ہے امن کے لیے؟ میری نظر میں کبھی معنی نہیں رکھتا، سب ڈکوسلے بازی ہیں یہ۔ میرے جیسے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوتے ہیں نا، ان کو خوش کرنے کی باتیں، جب جنگ ہوتی ہے تو فرسٹ یوز کوئی نہیں رہتا، پھر آپ بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ نہیں جی میں نہیں کرتا، اور جو بیسکلی بھارت نے کہا ہے کہ ہم پہلی بار کر دیں گے، پاکستان نے کہا یار ہم کچھ نہیں کہتے،
جس کا مطلب ہے اگر کرنا ہوگا تو ہم کر دیں گے. تو میرے خیال میں یہ سوائے سگنلنگ کے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس وقت تشویشناک حالت بہت ہے اور اس کا تعلق صرف جوہری ہتھیاروں سے نہیں ہے، اس کا تعلق دونوں ممالک میں جو ہے. پاکستان اکنامکلی ویک ہے، بھارت جو ہے اس میں جو آپ مائنورٹیز کو دیکھ لیں، جو ان کی ایک انٹرنل سچویشن ہے، وہ ایک جو بلیجرنس ہے، یہ ایک بہت ولیٹائل مکس ہے جس میں غلطی ہونے کا امکان کہیں زیادہ ہے. بھارت جو ہے وہ کانفیڈنس سے غلطی کر سکتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ کارنرنگ میں غلطی کر سکتا ہے. اور جوہری ہتھیار کے حوالے سے ہونا یہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ غلطی کا امکان کم کیا کم جائے. سے کم ہو جائے. فارچونیٹلی اس میں بڑی مطاقتیں جو ہیں وہ کوئی کردار ادا نہیں. رائٹ. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ تھے بoston سے، اور ایک بہت اہم ایشو کو ہم نے چند منٹوں میں لپیٹنے کی کوشش کی، لیکن ایک بڑا ٹاپک ہے جس کو ہم آنے والے شوز میں بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کور کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ.